رمضان کے مہینے میں جو عظمت اور برکت ہے وہ کس چیز میں پوشیدہ ہے، اس کا راز کیا ہے، اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے اور نفع اٹھانے کے لیے کس تیاری اور کس اہتمام کی ضرورت ہے، کن امور کو ملحوظ رکھنا اور ان پر اپنی توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے، کن طریقوں کے اوپر چلنا مفید ہوگا، اور کس طرح ہم اس سے پورا فائدہ اٹھانے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کی برکت اور عظمت کا راز صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رمضان کا مہینہ، جس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ بات یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے کی برکت اس لیے ہے کہ اس میں روزوں کو فرض کیا گیا، بلکہ روزے اس میں اس لیے فرض کیے گئے کہ یہ مہینہ قرآن کے نزول کی وجہ سے پہلے ہی جلیل القدر اور عظمت والا مہینہ ہو چکا تھا۔ قرآن مجید کے الفاظ اس حقیقت کے اوپر گواہ ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، تو مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدایت اور کھلی نشانیاں اور وہ معیار جس سے حق اور باطل کو پرکھا جا سکے۔ تو جو اس مہینے کو پائے بس وہ اس کے اندر روزہ رکھے۔ تو روزے کا حکم دراصل اس لیے ہوا کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید ساری نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت اور خدا کی ساری رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا ہے، وہاں اپنی اس صفت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جو اس کی رحمت کے انتہائی جوش و خروش کو ظاہر کرتی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم کی۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس رات کا ذکر کیا ہے جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو اس کو ایک مبارک رات لیلۃ مبارکہ سے تعبیر کیا اور یہ کہا کہ اس رات میں ہم نے اپنی رحمت کو اس کائنات کی طرف متوجہ کیا تاکہ ہم انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھا سکیں۔ سب دن ایک جیسے ہوتے ہیں اور خدا کے پیدا کیے ہوئے دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بعض لمحات ایسے آتے ہیں جن میں ایسے واقع ظہور پذیر ہوتے ہیں جن سے ساری انسانیت اور ساری کائنات کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی وہ لمحہ تھا جب خدا کی ہدایت کی آخری کرن غار حرا میں داخل ہوئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے امانت دار بنے۔ اور یہ دراصل رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی برکت کی وجہ ہے۔ اللہ کی کتاب اور اس کا کلام صرف ایک رحمت اور برکت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے دامن میں ذمہ داریوں کی ایک پوری دنیا لے کر آتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو سننے کے ساتھ ہی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کو پہنچایا جائے اور اس کو سنایا جائے۔ اللہ کے کلام کا علم ہونا ہی اس کے عمل کا متقاضی اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے کلام پر اور اس کی ہدایت پر شہادت دی جائے ساری دنیا کے سامنے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا کے لفظ سے شروع ہوئی کہ پڑھو، اور اس لیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی شان کریمی کا ظہور ہے کہ وہ ہدایت دینے والا ہے۔ اس کے بعد ایک مختصر وقفے کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی تو وہ یہ پیغام لے کر آئی کہ قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو متنبہ کرو اور اپنے رب کی کبریائی بیان بھی کرو اور قائم بھی کرو۔ اب بات یہاں پر بالکل صاف اور ظاہر ہو گئی کہ قرآن کی قرأت اور قرآن کا علم سب سے پہلے جس بات کا متقاضی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن کی امانت کو حاصل کرنے والا کھڑا ہو اور ساری انسانیت تک وہ پیغام
اور وہ ہدایت پہنچائے جو قرآن لے کر آیا ہے، اور ساری انسانیت کے سامنے اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرے اور اس کو قائم کرے، تاکہ اس روئے زمین کے اوپر انسانوں کی گردن صرف اپنے مالک اور خالق کے آگے جھکے، اور کوئی انسان اور کوئی دوسری چیز اس کے اوپر متکبر بن کر نہ بیٹھے۔